یہ مکالمہ بالخصوص آپ کو آسان لگے گا کیونکہ پہلے مکالمے میں ایکسیپٹنگ این انویٹیشن ٹو اے پارٹی یعنی کسی تقریب کی دعوت قبول کرنا کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور یہاں بات ہوگی ڈکلائننگ این انویٹیشن ٹو اے پارٹی یعنی کسی تقریب میں شرکت کی دعوت سے انکار کرنا۔ تو بہت سی چیزیں ملتی جلتی لگیں گی لیکن کچھ بات مختلف ہوگی، کیونکہ پہلے مکالمے میں جو بی کریکٹر تھا اس نے ایکسیپٹ کیا تھا، وہاں جانے پہ رضامندی کا اظہار کیا تھا، لیکن یہاں جو ہے اس نے انکار کرنا ہے یعنی ڈکلائن کرنا ہے۔ ڈکلائن ویسے کہتے ہیں نشیب کی طرف جانے کو، ڈھلان کو، لیکن یہاں ڈکلائن انکار کرنے کے معنوں میں ہے۔ انویٹیشن یعنی دعوت نامہ، ٹو اے پارٹی یعنی تقریب کی طرف، تو ڈکلائننگ این انویٹیشن ٹو اے پارٹی یعنی کسی تقریب میں شرکت کی دعوت سے انکار۔ تو اس حوالے سے ہم پہلا کالم دیکھتے ہیں۔ اے واٹس گوئنگ آن، بی نتھنگ ریئلی، یو، اے آئی ایم پلاننگ اے پارٹی نیکسٹ سیٹرڈے، بی از دیٹ رائٹ، اے یا آر یو گوئنگ ٹو کم، بی آئی ایم سوری آئی کینٹ، اے وائی ناٹ، بی آئی ڈونٹ ریئلی وانٹ ٹو، اے ویل وائی ڈونٹ یو، بی آئی ہیٹ گوئنگ ٹو پارٹیز، اے ویل دیٹس اوکے، بی یا سوری۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے واٹس گوئنگ آن، بالکل وہی بات جو پہلے ہوئی تھی، وہی مطلب اس کا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ بی نے کہا نتھنگ ریئلی، نتھنگ کچھ نہیں، ریئلی یقینی طور پر، عملی طور پر، باقاعدہ طور پر، کسی معنی میں لے سکتے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کچھ خاص نہیں۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا یو، اب صرف یو ہے لیکن یہ پورا سوال ہے، یعنی اس نے سوال کیا واٹس گوئنگ آن، کیا ہو رہا ہے، اس نے کہا نتھنگ ریئلی یو، یعنی اس نے اس کا سوال اس پر ہی لوٹا دیا کہ یو یعنی تم بھی بتاؤ کہ تمہارے ہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو اے نے کہا آئی ایم پلاننگ اے پارٹی نیکسٹ سیٹرڈے، آئی ایم میں ہوں، پلاننگ منصوبہ بنا رہا، ا پارٹی ایک دعوت کا، نیکسٹ سیٹرڈے اگلے ہفتے کو۔ بی نے کہا از دیٹ رائٹ، از دیٹ کیا یہ، رائٹ صحیح ہے، از دیٹ رائٹ کیا یہ صحیح ہے یا کیا یہ درست ہے۔ اے نے کہا یا آر یو گوئنگ ٹو کم، ہاں، آر یو کیا تم، گوئنگ ٹو کم، گوئنگ ٹو ہوتا ہے جانا، ٹو کم آنا، لیکن معنی یہ ہے کہ کیا تم وہاں آؤ گے، آر یو گوئنگ ٹو کم کیا تم وہاں آؤ گے۔ لفظی ترجمہ کریں یا اس کی گرامر کو سمجھیں تو پھر یہ ترجمہ غلط بنے گا، لیکن عام بول چال کی انگریزی میں جیسے ہم نے بتایا ہے کہ گرامر کے وہ رولز فالو نہیں ہوتے جو کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور ہم بہت ٹائم اپنا ویسٹ کرتے ہیں کتابوں میں گرامر پڑھنے کو، اس حوالے سے ہم بہت تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں۔ اے نے کہا یا آر یو گوئنگ ٹو کم کیا تم آ سکو گے، اس کا یہ معنی ہے۔ لفظی ترجمہ بنتا ہے کہ آر یو کیا تم، گوئنگ جاؤ، ٹو کم آؤ، تو ایسا جملہ بامانی نہیں کہلائے گا، لیکن مفہوم یہ ہے کہ وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ کیا تم وہاں آؤ گے۔ بی نے کہا آئی ایم سوری آئی کینٹ، آئی اور ایم لکھا ہوا ہے، یہ آئی ایم یعنی میں ہوں، سوری معذرت خواہ، آئی کینٹ یعنی آئی کین ناٹ میں نہیں، یعنی میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نہیں آ پاؤں گا۔ اے وائی ناٹ کیوں نہیں، وائی ناٹ۔ بی نے کہا آئی ڈونٹ ریئلی وانٹ ٹو، آئی ڈو ناٹ، آئی ڈونٹ میں نہیں، ریئلی یقینی طور پر، وانٹ ٹو چاہتا ہوں، یعنی میں واقعی وہاں نہیں آنا چاہتا۔ اے ویل وائی ڈونٹ یو، وائی ڈونٹ یو یعنی وائی ڈو ناٹ یو، وائی ڈونٹ یو۔ اے ویل اچھا، وائی ڈونٹ یو کیوں نہیں تم، یعنی تم کیوں نہیں آنا چاہو گے۔ تو بی نے بڑا سخت سا جواب دیا ہے آئی ہیٹ گوئنگ ٹو پارٹیز، آئی ہیٹ مجھے نفرت ہے، گوئنگ ٹو پارٹیز تقریبات میں جانے سے، یعنی بڑا سخت سا جواب اس نے دے دیا ہے کہ آئی ہیٹ گوئنگ ٹو پارٹیز، یعنی کوئی آپ کو دعوت پہ بلا رہا ہے اور آپ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو دعوت پہ جانے سے نفرت ہے،
تو ظاہر ہے کہ یہ ایک روڈ ایکسپریشن ہے، یہ سخت الفاظ ہیں، تو اس کا بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بات جو ہے وہ پولائٹلی کرنی چاہیے، نرمی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ تو اے نے کہا ویل دیٹس اوکے، اچھا دیٹس اوکے، یہ ٹھیک ہے، یعنی اس نے آگے پولائٹلی بات ختم کر دی، ورنہ بات لمبی ہو سکتی تھی کہ وہ بھی اگریسولی آگے سے کہتا ہے کہ وائی ڈو یو ہیٹ ٹو گو ٹو پارٹیز، یا اس طرح بحث شروع ہو جاتی۔ بی نے کہا یا سوری، ہاں معذرت چاہتا ہوں، اور یہاں یہ مکالمہ پہلے کالم کا ختم ہو گیا۔ اس کو آپ نے تحریر کرنا ہے، اس کا ترجمہ لکھنا ہے اور اس کو دہرانا ہے، امیٹیٹ اور شیڈو کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ آگے چلنا ہے۔ سیکنڈ کالم، اے واٹس اپ، بی نتھنگ، ہاؤ اباؤٹ یو، اے نیکسٹ سیٹرڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو اے پارٹی، بی اوہ ریئلی، اے یو آر کمنگ، بی probably not, A why is that, B I don't feel like going, A why not, B I really can't stand going to parties, A I understand I guess, B sorry about that۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ A what's up، وہی مطلب کہ کیا ہو رہا ہے، B nothing، کچھ نہیں، how about you، اور آپ کے بارے میں، یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے اس سوال کو ہی اس کی طرف لوٹایا ہے کہ یعنی آپ کی طرف کیا ہو رہا ہے۔ تو اے نے کہا نیکسٹ سیٹرڈے، اگلے ہفتے، آئی ایم، میں ہوں، گوئنگ ٹو، یعنی اس طرف جا رہا، ہیو اے پارٹی، گوئنگ ٹو ہیو اے پارٹی، یعنی ایک دعوت کی طرف جا رہا ہوں، یا کہہ سکتے ہیں کہ دعوت کی تیاری کر رہا ہوں، جیسے کہ پہلے یہ نے کہا تھا آئی ایم پلاننگ اے پارٹی نیکسٹ سیٹرڈے، تو یہ اس طرف چلنے کو، اس طرف منصوبہ بنانے کو یا کسی طرف پیش قدمی کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو اے پارٹی، میں دعوت کی طرف جا رہا ہوں، اگلے ہفتے کا اس نے یہاں ذکر کیا ہے۔ تو بی نے کہا اوہ ریئلی، کیا یقینی طور پر، یعنی کیا واقعی، جیسے ہم کہتے ہیں۔ اے نے کہا یو آر کمنگ، تم آ رہے ہو، یو آر کمنگ، تم آ رہے ہو۔ اب یو آر کمنگ اس میں سوال نہیں ہے، لیکن ایکسپریشن سوال کا ہے، یو آر کمنگ، تم آ رہے ہو، یہ تو سوال نہیں ہے۔ سوال تو یہ بنتا ہے گرامر رول کے حوالے سے کہ ہم کہیں کہ آر یو کمنگ، کیا تم آ رہے ہو، تو یہاں وہ کہہ رہا ہے یو آر کمنگ، تم آ رہے ہو، لیکن یہ سوال کے معنوں میں ہی وہ سننے والا سمجھ رہا ہے۔ تو بی نے کہا پروبیبلی ناٹ، شاید نہیں، پروبیبلی یعنی شاید، نہیں ناٹ۔ اے نے کہا وائی از دیٹ، وائی از دیٹ، ایسا کیوں ہے۔ بی نے کہا آئی ڈونٹ فیل لائک گوئنگ، یعنی آئی ڈو ناٹ فیل لائک گوئنگ، آئی ڈونٹ فیل لائک گوئنگ، میں نہیں محسوس کرتا اچھا جانے کو۔ اے نے کہا وائی ناٹ، کیوں نہیں۔ بی نے کہا آئی ریئلی کینٹ اسٹینڈ گوئنگ ٹو پارٹیز، یعنی آئی ریئلی کین ناٹ اسٹینڈ گوئنگ ٹو پارٹیز، آئی میں، ریئلی یقینی طور پر، کین ناٹ نہیں کر سکتا، اسٹینڈ کھڑا ہونا، گوئنگ جانا، ٹو پارٹیز، ٹو پارٹیز دعوت میں یا دعوتوں میں۔ تو اس نے جو بات کہی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں دعوتوں پہ جانا برداشت نہیں کر سکتا، یعنی اسٹینڈ نہیں کر سکتا وہاں، وہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ یہ ایکسپریشن اس بات میں ہے کہ آئی ریئلی کین ناٹ اسٹینڈ گوئنگ ٹو پارٹیز، تو لکھا ہے کہ آئی ریئلی کینٹ اسٹینڈ گوئنگ ٹو پارٹیز۔ تو اے نے کہا آئی انڈرسٹینڈ آئی گیس، آئی میں، انڈرسٹینڈ سمجھتا ہوں، آئی گیس میرا خیال ہے، جیسے کہ ہم کہیں میرا خیال ہے میں سمجھتا ہوں، یعنی کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اے جو ہے وہ بی کو جانتا ہی ہوگا، تو کچھ اس کو اس کے مزاج کا پتہ ہوگا کہ یہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے کہ جو پارٹیز اٹینڈ کرے یا دعوتوں میں جائے۔ تو اس نے کہا ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ، میں سمجھتا ہوں، آئی گیس میرا خیال ہے، اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یا کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یا کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹینڈ نہیں کر سکتا، آئی ریئلی کینٹ اسٹینڈ گوئنگ ٹو پارٹیز۔ تو بی نے کہا سوری اباؤٹ دیٹ، معذرت چاہتا ہوں اس بارے میں۔ پہلے والے کالم میں بی کا اسٹیٹمنٹ تھوڑا سا ہارش تھا، تھوڑا سخت تھا، اس کے الفاظ تھوڑے غصے والے تھے، یعنی آئی ہیٹ گوئنگ ٹو پارٹیز، کہ مجھے نفرت ہے پارٹیز پر جانے سے۔
تو ظاہر ہے کہ وہ سخت الفاظ تھے، لیکن یہاں بی نے کہا آئی ریئلی کینٹ اسٹینڈ گوئنگ ٹو پارٹیز، کہ میں وہاں جانا برداشت نہیں کر سکتا، میں وہاں مطلب اس ماحول کے اندر جانا پسند نہیں کرتا، لیکن الفاظ تھوڑے پولائٹ تھے۔ تو اس کو تحریر کریں، اس کا ترجمہ لکھیں، اس کو ریپیٹ کریں اور پھر انشاءاللہ آگے چلیں۔ تھرڈ کالم اے، واٹس ہیپننگ؟ بی، not a lot. What about you? A, I am having a party next Saturday. B, that's nice. A, are you going to be there? B, I don't think so. A, is there a reason why? B, I just really don't want to go. A, how come? B, I don't really like parties. A, I wish you would go, but that's okay. B, I'm sorry. وہی بات کچھ تھوڑے مختلف الفاظ میں، ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے نے کہا what's happening، what is happening کو what's happening یعنی کیا ہو رہا ہے، کیا واقع ہو رہا ہے۔ بی نے کہا not a lot، کچھ زیادہ نہیں۔ what about you، اور آپ کے بارے میں۔ what کیا ہے، about you آپ کے بارے میں، یعنی آپ سنائیے کہ آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو اے نے کہا I am having a party next Saturday. I am having میں ہوں a party ایک ضیافت next Saturday اگلے ہفتے، یعنی میرے ہاں ایک دعوت ہے اگلے ہفتے۔ B, that's nice، بہت اچھی بات ہے۔ that's nice۔ اے نے کہا are you going to be there؟ are you کیا تم، going to جا سکو گے، to be there وہاں ہونے کو، یعنی کیا تم وہاں جا سکو گے۔ بی نے کہا I don't think so، I don't think so میرا نہیں خیال۔ اے نے کہا is there a reason why؟ is there کیا ہے، a reason کوئی وجہ، why کیوں، یعنی آپ کے نہ جانے کی کیا کوئی وجہ ہے۔ بی نے کہا I just really don't want to go۔ I just really میں بس یقینی طور پر don't نہیں want to go جانا چاہتا، یعنی میں یقینی طور پر وہاں نہیں جانا چاہتا۔ اے نے کہا how come یعنی کیوں، جیسا کہ اس نے پہلے کہا تھا why not، اور اس سے پہلے اس نے کہا تھا well why don't you، تو یہاں وہ کہہ رہا ہے how come یعنی کیوں نہیں یا کس وجہ سے۔ اب کم تو ہے وہ آنے کے معنوں میں ہوتا ہے، how کیا کو کہتے ہیں تو کیا آنا اس کا مطلب بنے گا، جو کہ غلط ہوگا۔ جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کیوں نہیں آؤ گے تم وہاں۔ تو بی کہہ رہا ہے I don't really like parties، I do not کو don't لکھا ہوا ہے، I don't مجھے نہیں، really یقینی طور پر، like پسند کرتا، parties دعوت، یعنی میں یقینی طور پر دعوت پسند نہیں کرتا۔ اے نے کہا I wish میری خواہش ہے، you would come تم آ سکو، but that's okay لیکن that's okay یہ ٹھیک ہے، یعنی میں چاہتا تو ہوں کہ تم وہاں آتے۔ I wish you would come but لیکن that's okay یہ ٹھیک ہے۔ بی نے کہا I'm sorry میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو اس طرح یہ مکالمہ ہمارا مکمل ہوا۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا دعوت نامے کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو قبول کرنا، اور ابھی دعوت کو مسترد کرنا، اس کو قبول نہ کرنا، اس کو ڈکلائن کرنا، یہ ہم نے اس مکالمے میں دیکھا ہے۔ دونوں ملتے جلتے تھے، لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ نے بہت قابل عمل معلومات یہاں سے حاصل کی ہے۔